نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ ہم نے اپنے فعل کی شروعات کی۔ فعل میں ہمارے جو امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں یا ایک امپورٹنٹ ایسا پارٹ جس کے بنا فعل مکمل ہی نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ریکوائرڈ ہوتا ہے فعل کو؟ فاعل۔ ٹھیک ہے، یعنی فاعل اگر نہیں ہوگا تو ہمارا یہ کہہ لیں کہ فعل مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی جب کام کیا جاتا ہے اسے کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور امپورٹنٹ پارٹ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اسے کرنے والا تو ہوتا ہے، اس کا اثر کسی اسم کے اوپر پڑتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول۔ مفعول۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے شروع میں سب سے پہلے جب اسم پڑھے تھے ہم نے کہا تھا کہ اعراب جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان سے بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں۔ جیسے جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مرفوع حالت میں ہے تو وہ مبتدا ہوگا، خبر بھی مرفوع حالت میں ہے، پھر ہم اس کا معرفہ نکرہ دیکھتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ لیکن اعراب بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر مجرور ہے تو اس سے پہلے کوئی حرف جر آتا ہے، پھر وہ متعلق ہوتا ہے، یعنی اعراب کل ملا کر بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اور فعل میں تو فاعل اور مفعول کو پہچاننے کے لیے اعراب نہایت ہی ضروری ہوتے ہیں، نہایت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ اچھا، فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کمپلسری وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کمپلسری منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور بالکل فنگر ٹپس پر ہونا چاہیے کہ کوئی اٹھا کے آپ سے پوچھے نا کہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے، آپ نے فوراً جواب دے دینا ہے مرفوع ہوتا ہے، مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھا کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں ضمیر، اس میں یہ اسم ظاہر اور اسم ظاہر، ضمیر۔ اس میں ضمیر، اس میں ظاہر۔ اس میں ضمیر اور اس میں ظاہر۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب اس میں ضمیر ہوتا ہے تو ہم اسے 1 سے 14 میں کہاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ پہلے اور چوتھے صیغے میں۔ نہیں، ضمیر میں سب پوری گردان میں۔ سب میں، پوری پورے گردان میں۔ الفاظ میں، ہے نا؟ اور جی، ظاہر میں؟ ظاہر میں پہلے اور چوتھے میں، پہلے اور چوتھے۔ پہلے اور، چار ٹھیک ہے، چوتھے۔ پہلے اور اینڈ لکھ دیتے ہیں نا، پہلے اور چوتھے میں، اور ضمیر اگر ہوگا تو پورے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، مفعول ہم نے دیکھا تھا کہ مفعول بھی دو طرح کا ہوتا ہے، کیسا؟ اسم بھی ہوتا ہے ظاہر وہ، اور ضمیر۔ ظاہر اور ضمیر۔ ٹھیک ہے، اس میں ضمیر بھی ہوتا ہے وہ، اور اسم ظاہر بھی ہوتا ہے وہ۔ یہ ہم نے یہاں پر اتنا الحمدللہ ہم نے دیکھا۔ ایک اور چیز ہم نے بہت امپورٹنٹ دیکھی تھی کہ جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو کر آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول۔ مفعول بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بنتا ہے مفعول۔ اچھا، اگر کسی اسم کے ساتھ، جیسے فاعل اسم ہوتا ہے نا، اگر کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کر آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ۔
مضاف الیہ، یعنی یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں، اور یہ جو ضمیر ہوتا ہے یہ مضاف الیہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ والا جو ضمیر ہوتا ہے، کیونکہ اٹیچ ضمائر کی شکل تو یہی ہوتی ہے، ہما ہم، ہے نا. یہاں پر بھی وہی ہوگی، یہاں پہ بھی شکل وہی ہوگی، لیکن جو مفعول ہوتا ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ منصوب. منصوب، کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اٹیچ پرناؤن منصوب اور مجرور دونوں حالت میں ہوتے ہیں، مرفوع تو الگ ہی ہوتے ہیں، ہوا ہما ہم. تو ان کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے منصوب ہوتے ہیں اور مجرور ہوتے ہیں. اور کیا کہہ رہی تھی میں، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. منصوب کب ہوتے ہیں؟ جب وہ فعل کے ساتھ آتے ہیں مفعول بن کر، اور مجرور کب ہوتے ہیں؟ جب وہ اسم کے ساتھ آتے ہیں مرکب اضافی بن کر. اتنا الحمدللہ الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا. اس میں کوئی ڈاؤٹ؟ مطلب یہ چیزیں آپ لوگوں نے رٹ لینا ہے کہ جب بھی کوئی فعل نظر آئے گا، اگر وہ فعل آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ فعل ہوا میں سے ہے، ٹھیک ہے، یا ہیا میں سے، جیسے ہم کہتے ہیں پہلے یا چوتھے صیغے میں سے ہے، تو ہمیشہ اس کا فاعل ہمیں ڈھونڈنا ہے. سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا فاعل ڈھونڈنا ہوتا ہے. ادروائز باقی کوئی سا بھی ہمیں صیغہ نظر آئے گا، اس کا فاعل کبھی بھی باہر نہیں ہوگا، اس کے اندر ہی ہوگا. جیسے میں نے لکھا نصر تما، اب یہ مجھے بتائیں کیا میں اس کا فاعل باہر ڈھونڈوں گی؟ نہیں. نہیں. نہیں ڈھونڈوں گی. نہیں. اچھا، اگر میں کہوں گی نصرتا، تو کیا میں اس کا فاعل باہر ڈھونڈوں گی؟ نہیں. 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 لیکن اگر میں نے کہا نصرت، اب کیا میں اس کا فاعل باہر ڈھونڈوں گی؟ جی. جی ڈھونڈیں گے. جی ہے نا، کیونکہ اس کا فاعل ہیا ہوتا ہے، اور ہیا کے لیے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کوئی فاعل موجود ہے یا نہیں. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے جو گردان دیکھی تھی، ہم نے اس میں نصرہ کے ساتھ تمام ضمائر کو لگا کر اور ہم نے اس کی گردان کی تھی، جس کا مطلب یہ نکلا تھا کہ اس ایک مرد نے مدد کی اس کی، ہے نا. پھر اس ایک مرد نے مدد کی ان دو کی، پھر ایک اس مرد نے مدد کی ان سب کی، پھر اس ایک عورت نے پھر اس ایک مرد نے مدد کی اس عورت کی، پھر ان دو عورتوں کی مدد کی اس ایک مرد نے، کیونکہ ہم نے نصرہ کے ساتھ پوری گردان کی تھی. اب اگر ہمیں کہنا ہو کہ ان دو مردوں نے مدد کی، ٹھیک ہے، اب اگر ہمیں کہنا ہو کہ ان دو مردوں نے مدد کی، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ صرف ان دو مردوں نے مدد کی عربی کیا ہوگی؟ نصرہ. نصرہ، ٹھیک ہے، ان دو مردوں نے مدد کی. اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان دو مردوں نے مدد کی اس کی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس ایک مرد کی، تو کیا لگے گا اب اس میں؟ نصراہ. نصراہ، ٹھیک ہے. ان دو اب اس کے اندر اگر میں اس کی ترکیب کرنے کو بولوں کہ اس کی ترکیب کیسے ہوگی، تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ شاہین کے علاوہ جواب دیں. ماشاءاللہ سارے جواب شاہین دے رہے ہیں، ماشاءاللہ. جی، اس کی ترکیب کرنا ہے، فعل فاعل مفعول بتانا ہے. کون بتائے گا جلدی سے؟
کہاں ہے سب؟ چلیں پھر نام دیکھنا پڑیں گے آپ لوگ. کنول، کنول مجھے بتائیے کہ یہاں پر اس کی ترکیب کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ ترکیب کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کو فعل بتانا ہے، فاعل بتانا ہے، اور اگر مفعول ہے تو مفعول بتانا ہے. یہ ہوتی ہے ترکیب. جی کنول، جلدی جلدی، پھر ایک نیا کانسیپٹ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. کشف، جی آپی. جی فعل فاعل مفعول ترکیب کریں نصرہ کی. نصر فعل ہوگا، فاعل فاعل اس کا ہم، اور مفعول ہو. پھر سے سوچیں. نصرہ فاعل ہو گیا، سوری فعل ہو گیا، فاعل کیا ہے؟ ہم، ہو، نصرہ ہو کو ہٹا دیں گے نا، ہو کو کاؤنٹ نہیں کریں گے ابھی، ہو تو مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہمارا فعل بچا ہے نصرہ. ذرا گردان بولیں، گردان بولیں. نصرہ، نصرہ، نصرو. ہما فاعل ہوگا. ہما فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، ہما فاعل ہوگا. اچھا جس سے سوال کریں کوشش کیا کریں اسی کو جواب دینے دیا کریں. اوکے، ہوتا یہ ہے کہ وہ آگے کوشش کریں گی تو ضرور آگے جواب انشاءاللہ دے دیں گی. اوکے، اچھا جی. تو تو یہاں پر کشف فاعل کیا ہو جائے گا؟ ہما. ہما ہو جائے گا. تو یعنی صرف ایک اتنے سے ورڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ پورا ایک فعل فاعل مفعول موجود ہے. یہ برانڈز بوٹیک کے نام سے کون انٹر ہوا ہے کلاس میں؟ السلام علیکم آپی، میں حمیرہ شکیل. اوکے، آج کیا ہو گیا آپ کو؟ آپی وہ سوری وہ چینج ہوئی ہے آئی ڈی تو اس وجہ سے ایسے، تو میں کریکشن کر لوں گی. اوکے 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 اوکے، کوئی بات نہیں. اوکے جی. شائستہ بانو تو مائک انمیوٹ نہیں کرتی ہیں. فضیلہ شوکت، فضیلہ مجھے اب اس کا ترجمہ کر کے بتائیں. فضیلہ شوکت ترجمہ کر کے بتائیں. آج آپ لوگوں نے بریک فاسٹ نہیں کیا، کیا بات ہے؟ کیا ہے بھائی؟ جی جی فضیلہ، ابھی. جی ترجمہ. کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا تو بولیں کہ ابھی نہیں آتا سمجھ میں، تاکہ پھر میں آگے اس کو ایکسپلین کر سکوں. جی ابھی. ہوں ان دو مذکر نے دیکھو، ہاں اس ایک مذکر کی مدد کی. جی ماشاء اللہ، ان دو مذکر نے اس ایک مذکر کی مدد کی. اب آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی بڑی بات ہے نا، کہ دو آدمی ہیں جنہوں نے ایک آدمی کی مدد کی. اب یہ پوری بات صرف ایک چھوٹے سے ایک چھوٹا سا ہم یہ کہہ لیں ایک چھوٹا سا ورڈ ہے جس میں الحمدللہ اتنی بڑھتر، یہی خوبصورتی ہے عربی زبان کی. ٹھیک ہے، اگر اب میں اس کی گردان چلانے کے لیے آپ سے کہوں، ٹھیک ہے، یہ گردان چلانے کے لیے اگر میں آپ سے کہوں تو وہی ٹیبل جو ہم نے بنایا تھا لاسٹ ٹائم اسی حساب سے ہم چلیں گے. نصرہ، اور یہ نصرہ یہاں پر بھی ہوگا. یہاں پر کیا ہو جائے گا ہو کے بعد؟ ہما. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ نصرہم. چلیں اب جلدی سے ہینڈ ریز کریں، کون اسے مکمل کرے گا؟ ہینڈ ریز، کیونکہ ایسے نام لینے میں ٹائم بہت ہو رہا ہے. ہینڈ ریز کریں. جی نسیم.
جی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی یہ ہو جائے گا نصرواہ، نصرواہما، نصرواہم، نصرواہا، نصرواہما، نصرواہن، نصرواکا، نصراکما، نصراکم، نصراکی، نصراکما، نصراکن، نصراکی، نصرانا. ماشاء اللہ. اب یہاں پہ اگر ہم نے کہا نصرونا تو یہ بتائیں کہ اس کا مطلب، افشا اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ آمنہ، سمرو، کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ نصرنا یعنی ان دو. آپ یہ الف بھی ہے؟ یہ والا یہ الف ہے جی. ان دو مذکر نے ہماری مدد کی. ان دو مذکر نے ہماری مدد کی. فائل کیا ہے اس میں؟ آپ بھی فائل اس میں ہما. ویری گڈ، ہوما. ٹھیک ہے، یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ نا سے ہم کنفیوز ہو جائیں. یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جب بھی فعل کے ساتھ آتا ہے کیا بن کر آتا ہے؟ کیا بن کر آتا ہے؟ مفعول. مفعول بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو فائل یہاں پہ ہما ہی ہوگا. چلیں، اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دو مذکر نے مدد کی. اب یہاں پہ مذکر اگر زیادہ ہیں دو سے، ٹھیک ہے، مدد کرنے والے زیادہ ہیں، مدد کرنے والے 3 ہیں اور جس کی مدد کر رہے ہیں وہ 1 ہے، تو یہاں پہ کون سا فعل آئے گا؟ نصرو آئے گا. ٹھیک، نصرو آئے گا، اور یہ 1 ہے تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ ہو آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جب بھی یہ ہم والا ہے نا، واو جو اس کی علامت ہوتی ہے، ہم والا جب بھی فعل آئے گا اور وہ ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کا جو الف ہے نا وہ لکھا نہیں جائے گا. یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جب بھی جمع مذکر غائب ہم لکھیں گے، اس کے ساتھ جب بھی ہم ضمیر اٹیچ کریں گے تو یہ جو واو ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو الف ہوتا ہے اس کو نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو جب ہم اسے لکھیں گے تو ہم اسے کچھ اس طرح سے لکھیں گے. انڈرسٹوڈ؟ الف جو ہوگا وہ نہیں لکھا جائے گا، پڑھا ویسے ہی جائے گا کیونکہ یہ بھی نصرو پڑھا جاتا ہے، یہ بھی نصرو پڑھا جائے گا، لیکن الف نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے، یہ ایک نئی بات ہے اس میں، اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو نصروہ، نصروہما، نصروہم. شاہین آگے. جی نصروہا، نصروہما، نصروہن، نصروکا، نصروکما، نصروکم، نصروکی، نصروکما، نصروکی، نصروکما، نصروکن، نصرونی، نصرونی ہو جائے گا، اور جی جی، نصرونا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک پوائنٹ ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ جب بھی جمع مذکر غائب ہوگا تو اس میں وہاں سے جب ہم ضمیر اٹیچ کریں گے تو یہ جو الف ہوگا اسے ہم نہیں لکھیں گے. اچھا، یہاں تک یہ ہو گیا. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مؤنث ہے. ٹھیک ہے، ایک مؤنث ہے
اور وہ مدد کر رہی ہے ایک مذکر کی، جس کو ہم کہیں گے she helped him. ارم عادل کیا ہو جائے گا؟ ارم آپ پارٹیسپیٹ کریں گی؟ کنول علی کیا ہو جائے گا؟ جی باجی معذرت، میں نے سنا نہیں تھا باجی، آپ کیا فرما رہی ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں، اگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں ایک مؤنث ہے، اس نے ایک مذکر کی مدد کی، تو ہم اسے کیسے کہیں گے؟ تو باجی ہم اس سے بولیں گے نصرت تو ہو گیا اس کا صیغہ مؤنث کا نا. اصل میں باجی میں اس گردان میں اور مفعول فاعل میں بہت کنفیوز ہو رہی ہوں، مجھے یہ ٹاپک سمجھ میں آ ہی نہیں رہا. تو پارٹیسپیٹ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اگر نہیں آ رہا ٹھیک ہے 1 by 1 کرتے ہیں. ایک جی مؤنث کو کیا کہیں گے ہم؟ ایک مؤنث کو کیا نصرت کہیں گے؟ نصرت نصرت. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمارا فعل اور فاعل ہو گیا. اب کس جی کی مدد کی؟ تو وہ مفعول ہو گیا. تو مفعول کو کیا جی کہیں گے ہم؟ مفعول میں ضمیر لگائیں گے نا باجی؟ ضمیر لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نصرت ہوں. نصرت ہو. اب اس ایک مؤنث نے دو کی مدد کی تو کیا ہو جائے گا؟ تو باجی یہ ہو جائے گا نصرت ہما. نصرت ہما. اب اس ایک نے مدد کی بہت سارے مذکر کی تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا بہت سارے مذکر کی. اچھا جی نصرت ہم. نصرت ہم. ٹھیک ہے، تو نصرت تو نصرت ہی رہے گا کیونکہ مدد کرنے والی ایک مؤنث کی ہے. اس نے ایک جی مذکر کی مدد کی، دو مذکر کی مدد کی، تمام جی مذکر کی مدد کی. ٹھیک ہے، تو نصرت ہو، نصرت ہما، نصرت ہم. ٹھیک ہے، جی سمجھ میں آ جی گئی بات؟ اسی طرح سے جی پوری گردان ہماری چلے گی. اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس نصرت کے بعد کیا آتا ہے؟ کوئی اور بتائے. ہمارے صیغے میں نصرت کے بعد کیا آتا ہے؟ نصرتا. نصرتا. نصرتا یعنی ان دو مؤنث نے مدد کی. اب ہمیں کہنا ہے کہ ان دو مؤنث نے مدد کی اس ایک مذکر کی شمسا گل. ان دو مؤنث نے مدد کی ایک مذکر کی تو کیا ہو جائے گا؟ شمسا، صوبیہ، عظما. آپ کو کیا بتانا ہے؟ جی شمسا، مجھے یہ بتانا ہے کہ ان دو مؤنث نے مدد کی ایک مذکر کی. نصرتا ہوں ہوگا نا، نصرتا ہوں. نصرتا یا نصرتا؟ نصرتا، نصرتا ہوں. نصرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر آگے کیا ہوگا؟ دو کی مدد کی اگر دو عورتوں نصرتا نے دو ہما. مذکر. نصرتا ہما، نصرتا نصرتا ہما. ہم. ٹھیک ہے، اس طرح سے آگے چلے گی. اوکے، سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ اچھا، اگر اب یہ بتائیں مجھے کشف کی جو مؤنث ہے وہ بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی مدد کر رہی ہیں وہ ایک مذکر ہے. مؤنث بہت ساری ہے، مدد کرنے والا ایک مذکر ہے، جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ ایک مذکر ہے. تو پھر ہم کیسے بولیں گے اس کو؟ کشف. نصر تم. عورتیں مؤنث ہیں. یہ مؤنث ہے. نصرتا ہن. نصر ہوتا دو کے لیے ہو جاتا ہے، اور مؤنث کے لیے کون سا فعل استعمال کرتے ہیں؟ نصرت تم. نصر تم تو اس کے لیے ہوتا ہے بیٹا، مذکر کے لیے.
سوچیے. نصرتن یاد رکھیں کہ جو نا زبر ہوتا ہے نا یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نا زبر مؤنث کے لیے ہوتا ہے. نصرنا تو کیا ہو جائے گا جی کشف؟ نصرنہ نصر نہ. ٹھیک ہے, پھر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان مؤنث عورتوں نے 2 مردوں کی مدد کی تو ہم کیا کہیں گے؟ نصرنہما نصر نہ ہما. اور اس طرح سے ہماری پوری گردان چلے گی. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے نصر تو سے چلے گی. ٹھیک ہے, نصر تما سے چلے گی, نصر تا ہو, پھر نصر تما سے چلے گی, نصر تما ہو. اب یہاں پہ جب میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے مذکر ہیں, ٹھیک ہے, تو بہت سارے مذکر نے مدد کی, اس کے لیے فعل کیا آئے گا؟ صوبیہ فعل کیا آئے گا؟ ان مذکر, میں کہنا چاہتی ہوں ان مذکر نے مدد کی, یعنی بہت سارے مذکر ہیں, جمع ہیں, تو کیا کہیں گے؟ نصرنا. میں انہوں نے مدد کی. ٹھیک ہے, مذکر کے لیے. اب کیا کہیں گے یہاں پر؟ نصرنا نصر تم. گردان چلائیں ذرا جلدی سے. گردان یاد نہیں ہوگی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. کچھ چیزیں نہیں یاد کرنا کمپلسری ہیں. آپ ہی ویسے نا گردان یاد نہیں ہے, شروع میں نے 2 کلاسز بھی نہیں لی تھی نا, تو میں یاد کروں گی, ابھی یاد کر لوں گی کلاس کے بعد. سب سے بیسٹ میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتی ہوں, میری دوسری کلاس میں بھی میں طریقہ بتا چکی ہوں کہ آپ لوگوں نے گردان کے پرنٹ آؤٹ نکلوانا ہے. ٹھیک ہے, ہوا ہما ہم والے اور ہما ہم والے اور یہ نصرا والے. ٹھیک ہے, اس طرح کے حاضہ والے جتنی بھی گردان ہوتی ہیں ان کے پرنٹ آؤٹس نکلوانے, اور پرنٹ آؤٹ نکلوا کے سب سے زیادہ وقت جہاں آپ گزارتی ہیں وہاں پہ ان پرنٹ آؤٹس کو لگا دینا ہے, چاہے وہ آپ کا کچن ہو, چاہے آپ کا اسٹڈی ایریا ہو. ٹھیک ہے, موسٹلی تو ہم لوگوں کا ٹائم کچن میں اسپینڈ ہوتا ہے, تو اپنا فریج ہے فریج پہ لگا دیجئے. ٹھیک ہے, مطلب ایسی جگہوں پر جہاں آپ زیادہ تر استعمال کرتی ہیں, ایک بڑا اس پہ آپ سارے اس طرح سے اس کو بول دیں کہ ہمارا یہ سارا پرنٹ آؤٹ ہے, ایک بڑے پیپر پہ نکال کر دے دیں. ٹھیک ہے, اور وہ نکلوا کر آپ اپنے 2-3 نکلوا لیں. ٹھیک ہے, اور انہیں ہر اس جگہ پہ لگا دیں جہاں موسٹلی آپ یوز کرتی ہیں جگہ, مرر پر لگا دیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا چلتے پھرتے جب آپ ان گردان کو دیکھیں گی, یہ میری ٹیچر کی نصیحت تھی اور الحمدللہ میں نے پرنٹ آؤٹ نکلوائے تھے اور کافی مجھے ہیلپ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اچھا چلیں اب ہم سوال کرتے ہیں فاطمہ نور سے. فاطمہ انہوں نے مدد کی, مذکر نے, یعنی ان مذکر نے مدد کی, تو کیا ہو جائے گا یہ؟ نصرہ بیٹا ابھی میں نے مفعول کی بات نہیں کی ہے, اس میں نصرتم مفعول نہیں ہے, نصر تم. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے کہ ابھی مفعول ایڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, نصر تم انہوں نے مدد کی. اب میں کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مدد کی ایک مذکر کی, تو بیٹا کیا لگاؤں گی میں اس میں؟ نصرہ یہ نصر تم تو ہو گیا, یہ نصر تم نصرتم تو ہو گیا, یعنی انہوں نے مدد کی. اب میں کہنا چاہ رہی ہوں ایک مذکر کی مدد کی, تو یہاں کیا لگاؤں گی؟ نصرہ نصرہا. اچھا دیکھو, ایک ہوتا ہے فعل بچے, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے مفعول. ٹھیک ہے, جس سے مل کر ہمارا پورا جملہ فعلیہ بنتا ہے. فعل کے اندر فاعل کبھی ظاہر بھی ہوتا ہے, کبھی اسی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ نصرہ اور نصرت ہے تو باہر ہوگا, ادروائز اسی میں ہوگا. اب ہم نے دیکھا کہ فاعل اس میں انتم والا فاعل ہے نا, جو ہم انتم کہتے ہیں وہ والا فاعل ہے, یعنی کہ
जमा मुजक्कर मुखातिब वाला, ठीक है। अब हमने कहना है कि उन मुजक्करों ने मदद की। अब सवाल होगा किसकी, तो जो जवाब आएगा किसकी वो होगा मफऊल, तो मफऊल आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम मफऊल कह रहे हैं कि उसकी मदद की, तो उसकी यानी क्या है, ये ज़मीर है, और जब भी ज़मीर आता है फाइल के साथ लगकर तो वो अटैच प्रोनाउन होता है। अटैच प्रोनाउन क्या शक्ल में होते हैं फातिमा? हुमा, हुमा है ना, हुमा हुम, ये होते हैं ना। आप जब हुमा हुम है और मैं कह रही हूँ एक मुजक्कर की मदद की, तो कौन सा आएगा तीनों में से? नसरतुमा, बच्चे इसको भूल जाओ, ये पोर्शन भूल जाओ। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ एक मुजक्कर के लिए हु आएगा, हुमा आएगा या हुम आएगा? एक के लिए हु आएगा और दो के लिए हुमा। एक का पूछ रही हूँ ना मैं, हु हु आएगा, है ना। हम कह रहे हैं एक मुजक्कर की मदद की तो हु आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मुजक्कर बहुत सारे। अब देखो ये 3 आदमी खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 आदमी खड़े हैं और ये 3 आदमी मदद कर रहे हैं एक आदमी की, ठीक है। तो नसर तुम यानी तुम सब मुजक्कर ने मदद की उसकी, उस एक की। तो अब ये नसर तुम तो नसर तुम ही रहेगा, उस एक के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया। अब समझ में आया? ठीक है, एक को सॉल्व करेंगे फिर दूसरे की तरफ जंप करेंगे। नसर तुम, ठीक है, यानी तुम सब ने मदद की, ओके, और फिर तुम सब ने मदद की। अच्छा मैंने यहाँ पे उन्होंने लिखा था, ठीक है। नसर तुम सब ने मदद की, मदद किसकी की? एक की मदद की, तो हमने यहाँ पर हु लिखा, यानी तुम सब मुजक्कर ने मदद की उस एक मुजक्कर की। अंडरस्टूड? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बताना है। नसर तुम सब मुजक्कर ने मदद की उस एक मुजक्कर की। अब जब हमने इसको पढ़ा, अच्छा हम लोग तो फिर भी कुछ भी पढ़ लेते हैं, है ना, हमें तो कुछ भी पढ़ने के लिए दे दिया जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अरब्स को फ्लुएंसी चाहिए होती है, अरब्स अपनी जबान में फ्लुएंसी लाते हैं। कोई भी ऐसा साउंड जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, वो उनको पसंद नहीं होता। अब हमने कहा नसर तुम हु, ठीक है, नसर तुम हु। अब आप इसको बोलेंगे, आप लोग, फातिमा माइक म्यूट कर लें बेटा। जब आप इसको बोलेंगे तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि एक बीच में एक स्टॉपेज आ रहा है। नसर तुम हु हो रहा है ना, रुकना पड़ रहा है। हम लोग तो बोल लेंगे क्योंकि हमारी जबान नहीं है, हम तो सीख रहे हैं, है ना, तो हमें बोलने में इतना इशू नहीं होगा, हम तो नसर तुम हु भी बोल लेंगे। लेकिन अरबिक जबान जब हम कुरान पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कितना फ्लुएंट एक जबान है, फ्लुएंसी में बोली जाती है ना। तो जब नसर तुम हु बोला तो बड़ा रुकना पड़ा। तो यहाँ पे अरब्स ने क्या कहा कि जब भी तुम आएगा, ठीक है, और उसके बाद जमीर आएगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, एक वाव का इजाफा करेंगे। अब जब वाव का इजाफा होगा तो वाव अपने पहले कौन सी हरकत डिमांड करता है? पेश, ठीक है, तो ये हो जाएगा नसर तुमुहु, नसर तुमुहु। अब आप इस वाव को देखकर ये भी तो हो सकता है कि आप सोचें कि ये गायब का सीगा है, जमा का, है ना, गायब का सीगा भी समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने फिर इधर देखना है कि यहाँ क्या लिखा है, ये तुम है ना, नसर तुम, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये जो हमारी बात हो रही है ये मुखातिब की बात हो रही है, ये अंतुम वाली बात है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नसर तुमुहु, आगे क्या हो जाएगा, नसर तुमु, कोई भी, आगे क्या हो जाएगा, नसर तुमु, नसर तुमुहुमा, नसर तुमुहुम, ठीक है।
تو جب بھی تم کے بعد ضمیر آتا ہے اٹیچ کرنے کے لیے تو ہم اس کو ملانے کے لیے ایک واو ایڈیشن، اس کو واو کا ایڈیشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پر جب غائب کی بات کی تھی جمع مذکر میں، تو ہم نے وہاں دیکھا تھا الف کو ہم نے وہاں سے ہٹا دیا تھا. اب یہاں پر جب ہم مخاطب میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے ایک واو کا ایڈیشن کر دیا. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹس لکھ لیں. ادروائز کبھی آپ کو لکھا ملا نصر تمو، تو اب آپ کہو گے کہ نصر تمو یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، یہ کون سا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹس لکھ لیں ایک الگ پین سے، ایک ڈفرینٹ کلر سے، یا اس کو ہائی لائٹ کر دیں یا اس کو بلاکس میں کر دیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب نصر تم کے بعد کیا آئے گا؟ نصر تم والی بات ہو گئی، اب کیا آئے گا؟ نصرتما. نصر تم کے بعد الٹا نہیں جانا، آگے جانا ہے. نصرتی. نصرتی. ٹھیک ہے. نصرتی آئے گا. اچھا جی، ہم نے یہ ہو والا کانسیپٹ پڑھا تھا کہ یہ ہوتا ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ہما، ہما. ٹھیک ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ان ضمائر سے پہلے ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ان سے پہلے اگر زیر آ جائے یا پھر یا ساکن آ جائے تو یہ ضمائر زیر کے ساتھ آتے ہیں. یہ ہو کا ہی ہو جائے گا، ہما کا ہما، ہم کا ہم، ہا کا تو ہائی رہے گا ہما، اور ہننا ہو جاتا ہے. کیا پڑھا تھا ہم نے کہ ان ضمائر سے پہلے یا تو زیر آ جائے یا پھر یا ساکن آ جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جو ہو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نصر تی ہو ہوگا یا نصر تی ہی ہوگا؟ نصرتہ. نصر تی ہی. پھر نصر تی ہما ہوگا یا پھر نصرتہما. نصر تی ہما، نصر تی آگے ہم. 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 ٹھیک ہے. نصرتہن. تو اس طرح سے نصرتی ہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نصرتی ہا تو ہائی رہے گا، نصرتی ہما، نصرتی ہننا ہو جائے گا. پھر کا کما کم کی کما کننا تو ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے نصر تی دیکھ لیا. نصر تما کے ساتھ پھر ہم کریں گے، نصر تم کے ساتھ ہم کریں گے، سوری تننا کے ساتھ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نصرنی، نصرنا اس طرح سے کریں گے. ہو جائے گا آپ لوگوں سے کلاس میں. ویسے سعدیہ ابھی پریکٹس انشاءاللہ کروائیں گی تو یہ سارے آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. کوئی کنفیوژن اس میں؟ موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں. جیسے کنول نے کہا کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا، موٹی موٹی باتیں رکھیں یاد کہ ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول. مفعول جب یہ سمجھ لیں کہ ضمیر بن کر آتا ہے، جب ضمیر بن کر آتا ہے تو وہ اٹیچڈ والا آتا ہے نا، اٹیچ پروناؤن. اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے اور وہ ہم ہو، ہما، ہم والا ضمیر استعمال کرتے ہیں اور وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، چاہے وہ فعل کے ساتھ ہو، ہما ہو، ٹھیک ہے، کا ہو، کما ہو، اس طرح سے فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فائل اسی کے اندر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اگر وہ باہر ہوتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے باہر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. صرف دو صیغوں میں ہم اسے باہر دیکھتے ہیں. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. چاہے وہ اندر بھی ہونا تو اندر بھی ہم اگر کہیں گے کون سا فاعل ہے تو آپ کہیں گے ہوا، اور ہمیں معلوم ہے ہوا جو ہے وہ
مرفوع ہوتا ہے. ہم کہیں گے اس کے اندر فاعل ہے انتم, تو ہم جانتے ہیں انتم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا, سورہ اعراف کی آیت دیکھتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 ہے. اچھا, یہاں پر ایک اوکے, یہاں پر کانورسیشن ہے اللہ کی اور شیطان کی. قولا, اب قولا اگر یہاں پہ دیکھیں کہ لام, اب یہ تھوڑا یہ فعل ایسا ہے جو آپ لوگوں نے ابھی نہیں پڑھا, آپ نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن اگر آخری حرف کے اوپر زبر ہے تو کون سا فعل ہونا چاہیے, وہ کون سا ہونا چاہیے, وہ صیغہ نمبر ماضی پہلا نہیں, ماضی تو ہے ہی, ابھی مضارع تو پڑا ہی نہیں. ماضی ہے, لیکن ماضی میں کیا ہوگا, صرف زبر کس پر ہوتا ہے, صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے زبر, مذکر غائب کے پہلے صیغے میں ہوتا ہے نا, واحد پہلا مذکر غائب میں. قولا تو یعنی اس نے کہا. اب یہ اس نے کون ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ہم جب کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا. ٹھیک ہے, قولا اس نے کہا, کس نے کہا, اللہ نے کہا. ماں ہم نے پڑھا تھا کہ استفہامیہ ہوتا ہے, یعنی کون, واٹ, کس. ٹھیک ہے, تو کس نے. اب یہاں پر آیا ہے منع کا, اب یہ دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں کس طرح سے قرآن جو ہے وہ کھلنا شروع ہوتا ہے. آپ کس طرح سے آیات کو سمجھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, منع کا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر بنا ترجمے کے, صرف آپ یہ اس کی جو اعراب ہیں ان کو دیکھ کر اور ضمیر کو دیکھ کر مجھے یہ بتائیں کہ اس میں فعل کون سا ہے. باجی میں بتاؤں, کوشش کروں میں. جی 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 کریں. قبل ایک منٹ, باجی قبل, ہاں. جی باجی, اس میں جو ہے وہ مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا, پہلے اس کے فعل فاعل مفعول بتائیں. باجی منع تو اس کا ہو گیا فعل, اور فاعل, اور اس میں جو فاعل ہے وہ ہوا کی ضمیر آ رہی ہے اس میں. ویری گڈ. فاعل جو ہے وہ ہوا ہو گیا. جی, اور مفعول, اور مفعول جو ہے اس میں کا ہے باجی. کا ہو گیا. کا مطلب تو ایک ہے نا, جی جی. تو ایک. تو اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا, مدد کی نہیں, منع. وہ منع یعنی منع کرنا, منع یعنی منع کرنا, جی, منع منع کیا اس ایک مرد نے, تو ایک مرد کو, تم ایک مرد کو. ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس نے منع کیا تجھے. ٹھیک ہے, اس نے منع کیا تجھے. اب یہاں پر ہم نے دیکھا اس سے پہلے تھا ما منعکا, یعنی کس نے تجھے منع کیا. اللہ تسجدہ کی تو سجدہ کرے, ارجع. اب نہ ایک اور فعل آیا ہے امر تکا, ہینڈ ریز کریں, کون اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا. امر تکا, ہینڈ ریز کریں, کون اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا. کیا بات ہے, صرف 2-3 ہینڈ ریز ہوتے ہیں. اتنا مشکل لگ رہا ہے کانسیپٹ. دھیرے دھیرے سالو کریں گے انشاءاللہ, میں ہیلپ کروں گی. آمنہ جی آپ کی کریں اس کو. پہلے اس کو بتائیں, اس کے پارٹس بتائیں. اس کا جو آپ کی فائل ہے وہ ہے امرا, اور اس کا فعل امر ہے, اور فائل ہوگا وہ
मुतकल्लिम का सीगा जो है अना, और तू का जो है ये मफूल है। अमर तू का यानी मैंने अमर हुक्म दिया तुझे। बताया बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी नर्वस हो गई आप, ठीक है। फेल, जी अमरतु फेल है, फाइल इसमें अना है, और का की जमीर जो है वो इसमें मफूल है, ठीक है। और जहां तू का मतलब होता है मैं, तो मैंने हुक्म दिया, का यानी तुझे, मैंने हुक्म दिया तुझे, ठीक है। अब और हैंड रेस चाहती हूँ मैं, ठीक है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा ट्राई किया बेटा ना। मैंने हुक्म दिया तुझे। अब देखें, यहाँ पे आपको कौला, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये फेल जो है इसमें हुआ फाइल है, उसने फरमाया, उसने कहा। माँ हम पढ़ चुके, इस्तिफामिया होता है किसने, मना मना किया, का तुझे, किसने मना किया तुझे, अल्लाह हमने भी पढ़ा नहीं, ठीक है। तसजुदा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अभी हम फेल मुदारे पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है जब अमर तुका का भी आप लोगों ने उसको ब्रेक किया और उसको फाइंड आउट किया कि इसमें फेल, फाइल और मफऊल क्या है। तो ये पूरी एक आयत हमने फाइनलाइज की, हमने उसको ग्रामेटिकली एनालाइज किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि किस चीज ने तुम्हें रोका कि तुमने सजदा नहीं किया जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, ठीक है। कौला उसने कहा, ठीक है। अना खैरुम मिनहु। अब ये देखते हैं, हैंड रेस जल्दी से, कौन सॉल्व करेगा। हैंड रेस, अना खैरुम मिनहु। शाहीन, पहले तो ये बताएं, ये जुमला फेलिया है या जुमला इस्मिया। ये जुमला इस्मिया है, क्योंकि अना जो है जुमला वो इसम इस्मिया है। है क्योंकि इसम ये इस्म से शुरू हो रहा है। अब जब इस्म से शुरू होता है, जुमला इस्मिया होता है, तो सबसे पहले हम कौन से दो पार्ट्स ढूंढते हैं। मुब्तदा देखेंगे और खबर देखेंगे उसकी। मुब्तदा देखते हैं और खबर देखते हैं, माशाल्लाह। तो मुब्तदा क्या है इसमें, इसमें अना की ज़मीर है, क्योंकि ज़माइर जो हैं वो मारिफा होते हैं, और माशाल्लाह, मरफू है ये। और मारिफा और वेरी गुड, मरफू मुब्तदा की दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये इन वेरी रिक्वायरमेंट गुड, को माशाल्लाह, ठीक सेटिस्फाई है। करता है, ये इसलिए ये मुब्तदा है। और और खबर, खैरुन जो है वो मरफू है और नकेरा है, और ख़बर तो की दो ये रिक्वायरमेंट्स मरफू होना और नकेरा होना होती है, इसलिए ये खबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो खैरुन जो है वो खबर हो गई, और मिन्हु जो है वो मुरक्कब जारी है, और मुरक्कब जारी जो है जुमला इस्मिया में वो मुतालिक के खबर बन के आते हैं। माशाल्लाह, 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 बहुत बहुत प्यारा ग्रामेटिकली एनालाइज किया शाहीन आपने। इसी जैसा प्यार से और इसी ठहराव के साथ आप सब ने ग्रामेटिकली वो पोर्शन एनालाइज करना है जितना हम कर सकते हैं। जी, अब जल्दी से इसको तर्जुमा भी कर दें। मैं बेहतर हूँ उससे। मैं बेहतर हूँ उससे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, कौला अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ उससे। अब यहाँ पे कौला उसने कहा, ये हमें समझना होता है, जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं। उसने कहा यानी किसने कहा, सबको पता होगा ना किसने कहा, शैतान। शैतान ने कहा। तो शैतान ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ उससे। अब यहाँ पे देखें, खलक़तनी और खलक़तहू। चले हैंड रेस, आज हैंड रेस नहीं हो रही, क्या बात है भाई। क्या बात है, फिर मैं ही नाम लूं आप लोगों के। खलक़तनी और खलक़तहू। चले अभी मैं ही नाम लूंगी आप लोगों के ना।
اوکے جی. ارم آپ کریں گی پارٹیسپیٹ؟ ایک آپ سے کرواتی ہوں اور ایک کسی اور سے. جی. جی تو خلق تنی کو کریں اینالائز. تنی اس میں خلق کا فعل ہے، خواہ لام کا، اور خلق تا یعنی کہ تا ضمیر ہے، تو نے پیدا کیا، اور نی جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. ہمیں جب پارٹس کرنا ہوتے ہیں نا ارم، تو ہم ایسے پارٹس کرتے ہیں کہ فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، اور مفعول کیا ہے. اچھا، اس میں فعل جو ہے وہ خلق کا ہے، اور تو مذکر یہ جو ہے ہمارے پاس فاعل ہے، اور واحد متکلم نہیں سوری واحد متکلم جو ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کو الگ کیا خلق کا. ٹھیک ہے، یہ فعل ہو گیا ہمارا. فائل ہمیں تا سے پتا چلا کہ انتا اس کی فائل ہے، اور مفعول جو ہے نی سے ہمیں یہ یا ساکن سے ہمیں پتا چلا کہ واحد متکلم اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو فعل فائل مفعول تینوں چیزیں ہمارے پاس آ گئی. خلقتا فعل ہو گیا، انتا اس کی فائل ہو گئی، اور مفعول جو ہے واحد متکلم ہو گیا، جو ہمیں یا متکلم سے نظر آ رہا ہے. نون جو ہوتا ہے وہ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آ سکے نون وقایا کے تھرو. ٹھیک ہے، تو اب ہم جب ترجمہ کریں گے ارم تو پہلے فعل اور فاعل کا کریں گے. ٹھیک ہے، اور جی یہ ہم پھر مفعول کو کر لیں گے. جی، ترجمہ اس کا ہو جائے گا تو نے پیدا کیا مجھے. ٹھیک ہے، تو نے پیدا کیا مجھے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی آپ کو جب فعل فاعل مفعول نظر آئے، سب سے پہلے آپ تو فعل کو دیکھیں گے. فعل کے بعد فاعل لازم ہے، لازم ہے، بنا اس کے ہمارا فعل ہو ہی نہیں سکتا. فاعل کو ہم نے دیکھا، پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ کیا کوئی منصوب اسم ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ جو ضمیر اٹیچڈ ہوتا ہے وہ منصوب اسم ہوتا ہے، یعنی مفعول بھی موجود ہے. چلیں شمسا، اب مجھے بتائیں یہ والا گرامیٹیکلی انالائز کریں. خلقتہ. جی شمسا. آپ اس میں خلق کا جو ہے وہ فعل ہوگا، فائل فاعل اس میں جو ہے وہ خلقتا ہوں، خلقتا اس میں ہوگا نا، خلقتا اس میں فاعل ہے، خلقتا فائل کیا ہے؟ فاعل اس میں فائل تو آپ اس کو میں ایسے ضمیر ہے نا، بتانا مفعول ہوتی ہے انتا ہے، انتما ہے، ہم ہے، ہما ہے، اس طرح سے بتا دیں. کیا ہے اس میں؟ ہوں، اس میں ہوں، خلقتا ہوں اس میں. چلیں مائک میوٹ کریں، 2 ہینڈ ریز ہوئے. جی وہ میرا. آپ اس میں انت فاعل ہے، اور خلا کا جو ہے وہ فعل ہے، اور ہو جو ہے وہ پہلا صیغہ جو ہے وہ آتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے جو. ٹھیک ہے، خلقتا یہاں پہ فعل ہمیں نظر آیا. فائل ہم نے شمسا اس تا سے دیکھا نا، انتا فائل ہے. اب یہ تو ہم الگ کریں گے نا. ابھی ہم نے اتنے سارے اگزامپلس جو دیکھے مفعول کے، وہ ہم نے یہی دیکھے نا کہ نصرتا پلس ہو ہے نا، نصرتما پلس ہو، تو یہ خلقتا پلس ہو. ٹھیک ہے، تو ہم فعل کو الگ کریں گے، ضمیر کو الگ کریں گے، تبھی ہم اس کو سالو کر پائیں گے. ٹھیک ہے، جو میتھس کی ایکویشنز ہوتی ہے نا، اٹس جسٹ لائک دیٹ کہ آپ کو پہلے الگ کر لینا ہے فعل کو، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ضمیر ہے اس کو کرنا ہے. خلقتا یہاں پر یہ فعل ہے پورا خلقتا، اور اس کی فائل کیا ہے؟ انتا موجود ہے. کیسے پتا چلا؟ تا سے. تا. ٹھیک ہے، اگر یہ خلقتما ہوتا تو انتما فائل ہوتا. ٹھیک ہے، تو خلقتا میں یہ جو تا ہے، یہ جو تا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ فائل اس میں انتا ہے، ضمیر اس میں لگی ہوئی ہے ہو. اور جب بھی ضمیر فعل کے ساتھ آئے گا ذہن نشین کر لیں
بالکل دماغ کے اندر گھسا لیں کہ جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر آئے گا وہ مفعول ہوتا ہے. تو اس کا اب میننگ کیا ہو جائے گا شمسا خلقتہ کا؟ تو تو نے مجھے پیدا کیا. اب بھائی اللہ نے تو مجھے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں پہ تو نہیں لکھا کہ اللہ نے کس کو پیدا کیا. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوں سے ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شمسا بیٹا سعدیہ کو دینے والی ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا مسز کوثر بتائیں جی ترجمہ. جی تو نے پیدا کیا اسے. تو نے پیدا کیا، ہو کا مطلب اسے. شمسا ہو کا مطلب اسے، تو نے پیدا کیا اسے. ٹھیک ہے. خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، خلقتہ تو نے پیدا کیا اسے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں واپس کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. اولا اس نے کہا انا خیر منہ میں زیادہ بہتر ہوں اس سے. خلقتنی پیدا کیا مجھے ڈیش ڈیش ڈیش، اسے ابھی ہم سمجھیں گے. وخلقتہ تو نے پیدا کیا اسے ڈیش ڈیش ڈیش. ٹھیک ہے. اب اس ڈیش کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھ لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں ہم نے یہاں تک گرامیٹیکلی اینالائز کر لیا خلقتنی اور خلقتہ. تو نے پیدا کیا مجھے، تو نے پیدا کیا اسے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا جو کہ ابھی آیا بھی تھا، اس کے اندر جب مرکب جاری ہوتا تھا تو اس کو ہم کیا بناتے تھے؟ متعلق خبر. متعلق بناتے تھے، ہے نا. تو اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جب جملہ فعلیہ ہوگا تب بھی ہمارا مرکب جاری جو ہوگا وہ متعلق ہی بن کر آئے گا. جملہ اسمیہ میں بھی مرکب جاری متعلق بن کر آتا تھا، جملہ فعلیہ میں بھی مرکب جاری متعلق بن کر ہی آئے گا. کیسے آئے گا وہ اب ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مرکب جاری جملہ فعلیہ میں بھی متعلق ہی بن کر آتا ہے. متعلق فعل کیسے آتا ہے وہ ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا. یہاں پر ہے خلقتنی من نار. خلقتنی من نار، اور یہاں پر ہے خلقتہ اب نا آپ لوگوں کو محبت ہو جائے گی پڑھنے سے جب آپ دیکھیں گے کہ آپ ورڈز کو گرامیٹیکلی اینالائز کر پا رہے ہیں. خلقتنی اور خلقتہ ہم نے گرامیٹیکلی اینالائز الحمدللہ کر لیا. اب یہ بتائیں من نارن کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے. مرکب جاری ہے کیونکہ من جو ہے حرف جر ہے اور یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. سیم اسی طرح سے یہ بھی مرکب جاری ہے اور یہ اپنے آنے والے جو حرف ہوتا ہے اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں کہوں کہ آپ نے اتنے حصے کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنا ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے فعل، فاعل، مفعول اور متعلق. یہ 4 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. سیم اسی طرح سے جب آپ اس کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے فعل، فاعل، مفعول اور متعلق آپ کو یہاں پر نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو بولوں کہ اس کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنا ہے تو آپ لوگوں کا طریقہ کچھ ایسا ہونا چاہیے. لائٹ لیتے ہیں.
ایسا ہونا چاہیے طریقہ کہ فیل، ٹھیک ہے، پلس فائل یہاں پر موجود ہے، فائل ہے اس میں انتا، ٹھیک ہے، اور یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ متعلق ہے۔ اس طرح سے آپ کو ایروز کے ساتھ اس کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنا آنا چاہیے۔ اب یہاں پر کہا تو نے پیدا کیا مجھے، ٹھیک ہے، تو نے تخلیق کی میری، تو نے بنایا مجھے، من نار، آگ سے، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرام، ٹھیک ہے، فرام سے، کس سے بنایا؟ نار سے، ٹھیک ہے، خلقتہ، تو نے پیدا کیا اسے، من طین، مٹی سے۔ اب یہاں پر ہمارا پورا ایک آیت جو ہے، ہم نے اس آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کر لیا کہ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے بنایا مجھے نار سے اور تو نے پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کا ایک سوال آنا چاہیے کہ ہم نے کہا تھا کہ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم اسم استعمال کریں، اگر وہ علم نہیں ہے اور مضاف نہیں ہے تو ہم اس کو ال کے ساتھ ڈینوٹ کر دیا کریں، ال اس میں ایڈ کر دیا کریں۔ جب بھی ال نہیں آتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی خاص وجہ ہے، نہ تو یہاں نار میں ال آیا اور نہ ہی تین میں یہاں پہ ال آیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نکرہ اسم آتا ہے اس بات کا کوئی خاص میننگ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے دونوں جگہ، نار میں بھی اور تین میں بھی، دونوں میں ال نہیں آیا، لیکن یہاں پر ایک جگہ، یہاں پہ اس نے اپنی بڑائی بتائی شیطان نے کہ مجھے نار سے، آگ سے پیدا کیا۔ تو جب اس کی عظمت بیان کرنا ہو کسی اسم کی، اس کی بڑائی بیان کرنا ہو تو اس کو وداؤٹ ال لایا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو حقارت شو کی جا رہی ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی حقیر سی چیز ہے کہ مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہی خوبصورتی ہے قرآن کی، عربک گرامر کی یا عربک زبان کی، کہ یہ سمجھنے کا ایک، یہ کہیں کہ کہنے کا انداز ہے کہ تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، مطلب ایک بڑا تکبر والا انداز ہے کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اور کہا اس کو تو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ آپ کو لہجے میں احساس ہو رہا ہے؟ تو یہ جو لہجہ ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے صرف ترجمے سے، یہ لہجہ ہمیں کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ لہجہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، پھر یہ بلاغہ میں چلی جاتی ہیں چیزیں کہ اور زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہیں چیزیں، کہ یہاں پر کس وجہ سے ال نہیں آیا، اور ال نہ آنے کی وجہ سے کس طرح سے ایک اسم جو ہے وہ عظمت کی نشانی ہو گیا اور ایک اسم جو ہے وہ حقارت کی، یا یہ کہیں کہ اس کو بڑا کمتر سمجھ کے شیطان نے الفاظ ادا کیے۔ اب آپ کے جو ایکسپریشنز ہیں نا وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ اللہ رب العزت تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ لہجہ جو ہے یہ ہمیں صرف ترجمے سے پڑھنے سے نہیں آئے گا، ہے نا، تفسیر پڑھنے سے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ تفسیر میں ہم اپنے بہت سارے اسکالرز کو سب کو ملا کے اور ان چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں، ہے نا، اس میں ہم آپ کو بتا دیں، آپ سن بھی لیں گے، چلیں اگر میں نے اس کو اسٹڈی کیا اور میں نے آپ کو اسی لہجے میں اس کو بتا دیا، تب بھی آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس آیت میں یہ چیزیں استعمال ہوئی جس وجہ سے ہمیں جب تفسیر بتائی گئی تھی تو یہ لہجہ استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ تفسیر کرنے والا بھی اتنا نہیں سوچتا نا۔ جیسے اگر میں صرف تفسیر کی کلاس لے رہی ہوں اور میں نے اسکالرز کے سارے پوائنٹس ایڈ کیے اور لکھ دیا اور میں گرامر جانتی ہی نہیں ہوتی، یہ ال ہے کیا، یہ نکرہ کیوں ہے، یہ معرفہ کیوں نہیں ہے، میں نہیں سمجھ پاتی۔ لیکن الحمدللہ میں کہتی ہوں تمام لوگ، آپ تمام لوگ اللہ کا بے انتہا شکر ادا کریں، بے انتہا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ آج ہم اس شیطان کے لہجے کو سمجھ پا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟
چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس شیطان کا تکبر کا اندازہ کیا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بنا ال کے اس بات کو لا کر ہمیں بتا دیا. اور ہم جب تک نہیں جان سکتے تھے جب تک ہم گرامیٹیکلی اس کو اینالائز نہ کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا میری تفسیر کی کلاسز میں بھی میں بہت ہلکا سا ٹچ کرتی ہوں, بہت ہلکا سا ٹچ کرتی ہوں. ریزن کیا ہوتا ہے کہ جو گرامر نہیں پڑھ رہے وہ بور نہ ہو جائے. لیکن دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں پڑھ رہے ان کا تھوڑا سا ایک رغبت دلانے کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ان کو یہ لگے کہ یار اگر گرامر پڑھ لیں گے تو ایٹ لیسٹ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے کام آئیں گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے ایک آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کیا. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر جو چیزیں ہماری رہتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے تسجدہ ہے, یہ بہت جلدی انشاءاللہ آئے گا. اللہ کیا ہے, یہ بہت جلدی انشاءاللہ آئے گا. ادروائز آپ نے پوری آیت آپ لوگوں نے خود ہی گرامیٹیکلی انالائز کیے. یہاں پہ صرف ترجمہ نہیں سمجھا بلکہ گرامیٹیکلی اس پوری آیت کو آپ لوگوں نے انالائز کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اب جب بھی قرآن پڑھیں گے 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے, بلکہ اب تو 4 ہو گئی. 3 کے علاوہ چوتھی چیز بھی ہم نے پڑھ لی کہ جب بھی قرآن ہم پڑھیں گے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اگر ایک مرکب جاری آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ متعلق بنے گا. اگر وہ جملہ اسمیہ میں ہے تو خبر کا بنے گا, اور اگر وہ جملہ فعلیہ میں ہے تو وہ فعل کا بنے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز ایک نئی سیکھی. اور ہم نے یہ سیکھا کہ فعل, فاعل, مفعول اور متعلق, یہ 4 چیزیں ایک جملے میں ہوتی ہیں. مین فعل اور فاعل 2 امپورٹنٹ کمپوننٹس, 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. اگر اس میں زیادہ بات کرنی ہے تو مفعول ایڈ ہو جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ بات کرنی ہے تو متعلق ایڈ ہو جاتا ہے. فعل جو ہوتے ہیں اس کے ڈفرینٹ صیغے ہوتے ہیں, جس سے ہم دیکھتے ہیں اگر سمپل زبر لگا ہوا ہے جیسے قولا تھا, آپ لوگ ابھی قولا کو گرامیٹیکلی انالائز نہیں کر سکتے کیونکہ بہت بعد میں آئے گا. لیکن آپ نے صرف جب دیکھا کہ لام پہ فتحہ ہے تو آپ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ اس کے اندر ہما ضمیر. اسی طرح سے اگر یہ قولا ہوتا تو الف کو دیکھ کر آپ لوگوں نے بتا دینا تھا کہ اس میں ہما ہے, ٹھیک ہے, 2 نے کہا. اسی طرح اگر یہ قولو ہوتا تو آپ فوراً بتا دیتے یہ ہم ہے. کیسے پتا چلا؟ یہاں سے تو آپ کو کچھ نہیں آ رہا سمجھ میں کہ یہ کیا ہے, لیکن یہاں پہ اس کی اینڈنگ دیکھ کر آپ بتا دیں گے. اسی طرح سے فاعل کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ فاعل کو دیکھنے کا طریقہ, یہاں پہ الف ہے, یہاں پہ الف ہے تو آپ نے بتا دیا یہ ہما ہے, ٹھیک ہے. اگر واو الف ہے آپ بتا دیں گے کہ یہ اس کا فاعل ہم ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے تا, تما, تم, تی, تما کون سا ہے آپ دیکھ کر بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. مفعول کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل کے بعد جب بھی آپ کو منصوب اسم نظر آئے آپ نے فوراً کہہ دینا ہے کہ یہ مفعول ہے. منصوب اسم از اکول ٹو مفعول جب بھی فعل کے بعد آئے گا, ٹھیک ہے. متعلق کو پہچاننے کا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے, اگر وہ مرکب جاری ہے تو وہ متعلق ہے. ان تمام چیزوں کو الحمدللہ آج ہم نے پڑھا, آج ہم نے سمجھا. امید کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو آپ نے قرآن کے اندر اپلائی کر کے اور پھر ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا انشاءاللہ. تو جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.